احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ایران کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک جوان اپنی کہانی کچھ یوں سناتا ہے کہ میرا تعلق ایک مجوسی خاندان سے تھا۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سے لے کر چڑھتی جوانی تک میں اپنے باپ کا محبوب نظر تھا، اور میرا باپ مذہبی اعتبار سے اپنے علاقے کا بہت بڑا چودھری تھا۔ ہمارے ہاں عبادت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے اور آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور میں نے اسی فیلڈ کے اندر محنت کر کے تعلیم حاصل کر کے اتنا نام کما لیا کہ مجھے اس آگ کا نگران بنایا گیا جس آگ کو ہزاروں سال سے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ اور اللہ نے ہمیں مال و دولت بھی بہت دیا تھا۔ میرا باپ روزانہ کھیتوں میں جاتا، وہاں ان کی نگرانی کرتا، اور میں گھر میں رہ کر اپنے عبادت خانے میں اس آگ کی عبادت کرتا اور آگ کو بجھنے نہ دیتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے باپ کو ایک ضروری کام پڑا۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ بیٹے آپ کھیتوں کی نگرانی کے لیے آج چلے جائیں اور کام مکمل کروا کے شام کو گھر آئیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا، رستے میں ایک گرجا آیا، میں نے وہاں پر عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دل ان پر آ گیا۔ میں ان کی طرف راغب ہوا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اصل دین تو یہی ہے۔ میں نے عیسائیت کی طرف رغبت حاصل کرنا شروع کی اور میں صبح سے لے کر شام تک انہی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں نے ان عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارا مین مرکز کدھر ہے؟ عیسائی کہنے لگے کہ ہمارا مین مرکز شام میں ہے۔ شام کو جب میں اپنے گھر آیا تو میرے والد نے مجھ سے کام کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ بولتے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں آج کھیتوں میں نہیں گیا، میں نے عیسائیوں کو دیکھا، ان کی عبادت کا طریقہ ہماری عبادت کے طریقے سے بہت بہتر ہے، تو مجھے تو ان کا دین پسند آیا ہے۔ میرا باپ میری باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیٹے کس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد کا دین، تمہارے رسم و رواج یہ عیسائیوں سے بہت بہتر ہیں، تم ان کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن میں نے باپ کے سامنے قسم اٹھا لی کہ میں اب عیسائیت قبول کر کے رہوں گا۔ اس بات کو سن کر میرے باپ نے مجھے گھر میں قید کر دیا، اور میرا باپ پھر میری کڑی نگرانی کرنے لگ گیا۔ میں نے موقع ملتے ہی اس گرجے میں پیغام بھجوایا کہ جب بھی تم لوگوں نے شام کی طرف سفر کرنا ہو تو مجھے ضرور خبر دینا۔ نوجوان کہتا ہے کہ چند دن کے بعد مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ آیا ہے اور وہ شام کا ارادہ رکھتا ہے، تو اگر آپ شام جانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیے۔ کہتا ہے میں نے جھٹکا مار کر زنجیر توڑی اور میں اس قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں جا کر میں نے وہاں کے سب سے بڑے پادری کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھیے میرا تعلق ایک مجوسی خاندان سے ہے، لیکن میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لیں اور مجھے دین سکھائیں۔ اس پادری نے ساری بات میرے سنی اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر وہ آمادہ ہو گیا۔ اب میں دن رات اس آدمی کے ساتھ رہتا، دین سیکھتا، عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتا، لیکن چند دن کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہ آدمی بہت بڑا کرپٹ ہے۔ لوگ اس کے پاس صدقہ و خیرات لے کر آتے ہیں اور یہ بجائے کہ فقراء اور مساکین کو دے یہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پادری کی موت کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے جب اس کو دفن کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ تمہارا یہ پادری کوئی اچھا آدمی نہیں تھا،
لوگوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ تم اس کو جو صدقہ و خیرات پکڑایا کرتے تھے، اس نے وہ سونا چاندی جمع کر کے 7 مٹکے اپنے پاس بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے کہنے پر وہ مٹکے میں نے لوگوں کو دکھا بھی دیے، اور پھر لوگوں نے اس لاش کو مین بازار کے اندر لٹکا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ چند دنوں کے بعد ایک نیا پادری وہاں پر ہائر کیا گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے اور قریب ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ آدمی اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، بڑا زاہد ہے اور آخرت کا متمنی ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اور میں جو حق کی تلاش میں نکلا تھا، میں اس کے سرہانے بیٹھ کر روتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے کہ میں نے حق کہاں سے لینا ہے، آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں اور دین سیکھوں۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا، یہاں سے دور موصل نام کا ایک علاقہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی رہتا ہے، تم اس کو میرا بتانا، وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا۔ کہتا ہے اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر میں موصل چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے پادری کو اپنا نام بتایا، اس نے میری خوب آؤ بھگت کی اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر میں اس کے ساتھ رہنا شروع کر چکا تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ تو اس دنیا سے جانے والے ہو، میں نے جو اپنی آرام زندگی چھوڑ کر، خوشگوار زندگی چھوڑ کر کانٹوں کی سیج کے اوپر جو قدم رکھا ہے، اب میں حق کہاں سے تلاش کروں گا؟ آپ مجھے کوئی بندہ بتا دیں کہ جس کے پاس جا کر میں عیسائیت کی تعلیم حاصل کروں۔ اس شخص نے کہا کہ نصیبن نامی بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس کے پاس رہ کر عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنا۔ میرا بھائی یہ بندہ کہتا ہے کہ چوتھے آدمی کے پاس میں پہنچا اور اس کے پاس دین کی تعلیم حاصل شروع کی، لیکن اللہ کا کرنا پھر ایسا ہوا کہ اس کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ مجھے بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ یہاں سے اموریا چلے جاؤ، اموریا میں ایک شخص تمہیں ملے گا، اس کے پاس جا کر عیسائیت کی تعلیم حاصل کرو۔ کہتا ہے میں اموریا پہنچا اور میں نے آ کر اس بندے سے رابطہ کیا، اس نے مجھے دین سکھایا، اور یہاں پر میں نے رہ کر کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اللہ نے برکت دی، میرے پاس کئی گائیاں اور کئی بکریاں اکٹھی ہو گئی۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا حکم کہ اس آدمی کی وفات کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے حسب معمول اس سے بھی وہی سوال کیا کہ میں کہاں جاؤں، میرا بھی تو کوئی در ہونا چاہیے۔ تو وہ آدمی آگے سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، زمین پر عیسائیت کی اصل اشاعت کرنے والے جو حق والے عیسائی تھے، ان میں سے آخری میں ہوں، اب دنیا میں کوئی اور عیسائی باقی نہیں بچا۔ اگر تمہیں حق چاہیے ہی تو یہاں سے کافی دور عرب کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں سیاہ پتھروں کے پہاڑ ہوں گے، اور پتھروں کے پہاڑوں کے درمیان کھجوروں کی ایک بستی ہوگی، وہاں ایک آخری نبی آنے والا ہے، تم اس سے جا کر ملنا، وہ تمہیں حق بات کی طرف رہنمائی کریں گے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ میں رکا رہا حتیٰ کہ عرب کے تاجروں کا ایک قافلہ یہاں پر آیا۔ میں نے ان سے بات کی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوئے۔ قصہ مختصر کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور میں بکتے بکاتے یثرب کے اندر پہنچ گیا، جو مدینہ کا پرانا نام۔ جب میں یثرب میں آیا تو ایک دن میں چونکہ غلام تھا، میں کھجوریں ایک درخت کے اوپر چڑھ کر توڑ رہا تھا کہ میرے مالک کا ایک کزن بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تباہ کرے خزرج والوں کو اور اوس والوں کو، وہ آج قباء میں اس شخص کا استقبال کرنے کے لیے گئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ میں درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں اس قدر پریشان ہوا اور خوش ہوا کہ میں درخت کے اوپر سے نیچے گرنے ہی والا تھا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور میں نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ کو اس کی کیا خبر ملی ہے جو آدمی قباء میں آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟
میرے مالک نے مجھے تابڑ توڑ مکے مارے اور کہنے لگا کہ اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، تم یہ ہو، تم ایسے ہو، اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا تمہارا اس سے کیا لینا دینا۔ یہ جوان کہتا ہے رات ہوئی، میں نے تھوڑی سی کھجوریں اپنے پاس اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ مجھے میرے استاد نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا لیکن ہدیہ کھائے گا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ ایک عظیم انسان ہیں، تو یہ کچھ کھجوریں ہیں صدقہ کی، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھاؤ، اور خود ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ میں نے دل میں کہا کہ چلو جی پہلی نشانی تو اس کے سچے ہونے کی پوری ہوئی۔ اگلے دن میں نے پھر کچھ کھجوریں پکڑی اور میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ چونکہ صدقہ نہیں کھاتے تو یہ تحفے کی کچھ کھجوریں ہیں، یہ آپ لے لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا کہ چلو 2 نشانیاں تو پوری ہوئی، ایک تیسری نشانی باقی رہ گئی تھی جو میرے استاد نے مجھے بتائی تھی کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان پچھلی جانب مہر نبوت ہوگی۔ میں تیسرے دن اللہ کے رسول کی تلاش میں نکلا تو آپ علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں اپنے ایک صحابی کو دفن کرنے کے لیے تشریف فرما تھے، اور آپ نے 2 چادریں اپنے اوپر لی ہوئی تھیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پچھلی جانب ہوا، آپ نے میری مراد کو سمجھ لیا اور اپنی چادر پیچھے سرکا دی۔ جب میں نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھا میں اس کو چومنے کے لیے جھکا اور زاروں کی طار میں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ تو میں نے بتلایا کہ میں فارس کے علاقے ایران سے آیا ہوا سلمان ہوں، میرا نام سلمان ہے، اور میں نے پوری اپنی داستان سنائی کہ کس طرح میں اپنے گھر سے نکلا حق کی تلاش میں اور کہاں کہاں مجھے دھوکے ملے، اور آج اگر آپ مجھے ملے ہیں تو مجھے حق بھی مل گیا ہے، صراط مستقیم بھی مجھے مل گیا ہے۔ اور میرا بھائی اس پوری بات کے اندر میں اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہدایت کے اوپر پکی طرح سے گامزن ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا عبادی کلکم ضال، میرے بندو تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہے، حق کی تلاش میں نکلے رہے، اور پھر آخر کار انہوں نے حق کو تلاش کر لیا، حق کو پا لیا۔ ہم میرا بھائی اپنے قدم کتنے بڑھا رہے ہیں، حق کی طرف ہم کتنا جا رہے ہیں؟ اللہ سے یہ دعا تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، جب ہدایت مل جائے تو اس کے بعد میرا بھائی اپنے رب سے یہ دعا ضرور کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو دوبارہ واپسی پر پلٹ نہ دینا، جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو ہدایت کے اوپر ہمیں پکا گامزن رکھنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں دین کا علم حاصل کیجئے، دین کے لیے جستجو کیجئے، محنت کیجئے، انتھک کوشش کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہدایت کے رستوں کو کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب